اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اچھا، تو دوستو میرا خیال ہے آگے چلنے سے پہلے جو ہے نا یہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے جو بظاہر تو وہ مفتی صاحب ہیں، تو ان کا تعارف میں نے کیا کرانا ہے، آپ ذرا پہلے یہ ایک کلپ سنیں۔ جو مشرک ہے نا، مشرک کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہماری حالت کو دیکھیے، واسمع قالنا، آپ ہماری باتوں کو سنیے۔ یہ آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں، عربی میں پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے۔ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر، ہمارے حالات صحیح کر دیں۔ واسمع قالنا، ہماری باتوں کو سنیے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثال۔ اچھا، تو دوستو آپ نے کلپ سنائی، اب اس میں یہ حضرت کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے ہے، یہ مبلغ ہیں تبلیغی جماعت کے، سب کو پتہ ہے، معروف ہیں یہ۔ اور تبلیغی جماعت کا جو موٹیو، جو مقصد بتایا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کو، کہ وہ امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امت کسی طریقے سے اکٹھی ہو جائے، امت دین کے اوپر آ جائے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ حضرت صاحب جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، اس کو یہ شرک کا فتویٰ اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ وہ تو مشرک ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ انظرنا واسمعوا، دونوں الفاظ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ بلانا، پکارنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اندازہ کر لیں آپ، مشرک بنا دیے پوری امت کو اس نبی کے، میں تو گستاخ ہی کہوں گا پھر، کہ جاہل مولوی نے۔ اور پھر اس کی سزا بھی ہے، اللہ پاک نے سورہ حجرات میں فرمایا نا کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی کے کام کرنے سے پہلے آگے مت بڑھو، مطلب جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی کرنا ہے اس سے پہلے وہ کام مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر آ کے آوازیں مت دو۔ تو یہ ساری باتیں سورہ حجرات میں بیان کی اللہ پاک نے، تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو اس آیت کی جو حقانیت ہے وہ اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو اس مولوی کی حالت دیکھ لیں۔ پہلے کلپ میں اس نے مسلمانوں کو مشرک کہا، اور جو اس کے ساتھ متصل کلپ ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو اس نے اپنی جہالت کی بنا کے اوپر مسلمانوں کو مشرک ٹھہرایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو اس نے غلط قسم کا لیبل لگانے کی کوشش کی۔ دوسرے کلپ میں اللہ پاک نے اس کو سزا دی ہے، اور دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں
میں نے کم از کم یہ نہیں سنا کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی ہے، چاہے وہ گرامر کی ہے، چاہے وہ کتابت کی ہے، چاہے جیسے بھی ہے، میں نے الحمدللہ نہیں سنا، اور نہ ہی ہم یہ سن سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا تھا، کیونکہ یہ عجیب عجیب قسم کے لطیفے بھی سناتا ہے اپنی تقریر میں، کہ اس نے یہ جرت کیسے کر لی یار۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتابت کی غلطی ہے، اندازہ کریں اس کی۔ اور اس کے اوپر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ منظور مینگل صاحب جو دیوبند مکتبہ فکر سے ہی ان کا تعلق ہے، یہ بھی دیوبندی ہیں، وہ بھی دیوبند مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بر وقت اور بر محل اس کی سرزنش کی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جس گرامر کا تم چرچا کر رہے ہو، جس گرامر کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے تم کہہ رہے ہو کہ یہ گرامر کی غلطی ہے، وہ گرامر بذات خود ایک غلطی ہے، اور ہم گرامر کے اوپر قرآن پاک کو نہیں پرکھیں گے۔ قرآن پاک ہمارا پاس معیار ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں منظور مینگل صاحب کو۔ میرے نزدیک دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، یا اہل سنت والجماعت ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، نہ تو سارے کے سارے ایسے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ یار یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ ٹھیک ہے، اور نہ ہی سارے کے سارے گستاخ ہیں۔ ہر مسلک میں، ہر گروہ میں نیک، پارسا اور جو اسلام کا جو فہم ہے، جو دین کی ضرورت ہے، اس طرح کا فہم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں۔ اہل حدیث میں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک گستاخ ہے، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک عاشق رسول بھی ہے۔ اسی طرح دیوبند حضرات میں بھی ایسے ہیں، اہل تشیع میں بھی ایسے ہیں لوگ۔ تو اس نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کتنی جسارت کرنے کی کوشش کی، اس آڑ میں قرآن پاک کی کتابت کے اوپر بھی اس نے ہرزہ سرائی کی، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اتنا بیوقوف انسان یار، کہ جو خود دنیا کے استادوں سے پڑھا ہے تو اپنے آپ کو یہ مفتی کہہ رہا ہے اور عالم کہہ رہا ہے، اور جس ذات کو خود اللہ پاک نے جس ذات کو خود قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، ان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال ابھی جب اس کلپ کے اوپر، کتابت والے کلپ کے اوپر لوگوں نے اس کی کلاس لی، تو اس کے اوپر اس نے جو عذر آ کے بیان کیا، وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہوا، ظاہراً اگر کسی کو محسوس ہوا تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔ مطلب اس نے اپنی غلطی کا احساس ابھی تک نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو پھر ایسی ہی سزا ملتی ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، پھر اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے سب سے زیادہ سخت سزا ہے کہ اللہ پاک اس کا شعور چھین لے۔ کیوں؟ اگر بندے کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی میں اس کی تلافی کر لوں گا، اس کی معافی مانگ لوں گا۔ لیکن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے
کی توبہ بھی قبول نہیں کرنی۔ یہاں سے یہ ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، اسی لیے تو اس کو اللہ پاک شعور کی جو قوت انسان کے پاس ہے وہ بھی اللہ پاک نے چھین لی اس کو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب قبر میں جاؤ گے، حشر میں جاؤ گے، تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا تو سارے کا ساری کتاب ہی میری ساری کی ساری خالی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کما حق ہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔